أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا مقدس اور محترم اور انتہائی بابرکت مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے. اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے ایک مسلمان کو، ایک نمازی شخص کو اور ایک اعمال کے پابند شخص کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی چاہیے، اور وہ تبدیلی اس کے لیے رمضان المبارک میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی. اپنے معاملات کو مختصر کرے اور ضروری کاموں کو ادا کرے، غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرے، اپنا وقت ابھی سے قیمتی بنانے کی کوشش کرے اور اپنے مال کو صاف کرنے کی کوشش کرے. چونکہ اگر مال مشتبہ ہوگا، مال حرام کا ہوگا، مال ناجائز ہے، مال لوٹ کسوٹ سے لے کر اپنے گھر میں آیا ہے، اس ناجائز مال سے، مشتبہ مال سے، حرام مال سے جب سحری کرے گا اور افطاری کرے گا تو اسے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے. اس لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ اپنے مال کو صاف کیا جائے، اپنے مالوں کو دیکھا جائے، آمدنی کے ذرائع کو حلال سے حلال، پاکیزہ سے پاکیزہ، پاک سے پاک، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. کیونکہ رمضان المبارک کی عبادتوں کا بہت بڑا تعلق رزق حلال کے ساتھ ہے، بہت بڑا تعلق رزق حلال کے ساتھ. اس لیے تمام دکانداروں سے اور تمام کاروباریوں سے درخواست ہے کہ وہ ایک نظر اپنے کاموں کو دیکھ لے. اسی طرح سے تمام ملازمت کرنے والوں سے، تمام مزدوری کرنے والوں سے اور تمام سارے دن میں مشقت کر کے پیسے کمانے والوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی آمدنی کو ایک نظر دیکھے. اگر کوئی شخص، کوئی ملازم وقت مقررہ سے پہلے آ جاتا ہے اور وقت مقررہ کے بعد جاتا ہے اور تنخواہ پوری وصول کرتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، تو یقیناً اس کی حلال آمدنی میں، اس کی پاکیزہ آمدنی میں غلط آمدنی کی آمیزش اور ملاوٹ ہو گئی ہے. اسی طرح سے بیچنے والا آدمی اگر جھوٹ بول کر بیچتا ہے، دھوکہ دے کر کوئی شے فروخت کرتا ہے، فراڈ کر کے کوئی شے فروخت کرتا ہے، تو اس کی حلال اور اس کی پاکیزہ آمدنی میں غلط مال کی آمیزش آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں سارا کا سارا حلال مال اس کا متاثر ہو جائے گا اور اس کے اندر سے خیریں اور برکتیں مٹ جائیں گی. اس لیے ہر کاروباری آدمی بھی اپنی آمدنی کو دیکھے اور ہر ملازم شخص بھی اپنے کام کو دیکھے کہ وہ کام کتنا کرتا ہے اور اسے جو وہاں سے تنخواہ ملتی ہے
اس تنخواہ میں کتنی اس کی تنخواہ ہے اور کام وہ کتنا کرتا ہے، یہ وہ اور اس کا اللہ جانتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ اس وقت مالک نہیں دیکھ رہا لہٰذا میں جو چاہوں کر لوں، یہ جائز نہیں۔ اسلام میں اس سلسلے میں کاروبار، تجارت، ملازمت یعنی پیسے کے کمانے کے 3 بنیادی اصول سمجھائے، اس لیے کہ کسب، معاش، ملازمت اختیار کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے اور آدمی کی فطرت ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کمائے گا، کچھ مال کو حاصل کرے گا، جس کے نتیجے میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے اعزاء اور اقرباء کو ان کے ساتھ مالی معاونت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسلام نے اس موقع پر 3 بنیادی اصول سمجھائے۔ نمبر 1 کہ آپ کی کمائی میں حد درجے کی سچائی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 آپ کی کمائی میں حد درجے کی امانت داری ہونی چاہیے۔ نمبر 3 آپ کی کمائی میں حد درجے کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی کمائی میں امانت داری بھی ہے، سچائی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، تو ایسا کمانے والا شخص، ایسا تاجر آدمی، ایسا پیسہ کمانے والا آدمی قیامت کے دن اس کی کرسی نبیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی۔ کس بنیاد پر؟ سچائی کی بنیاد پر۔ کیوں؟ امانت داری کی وجہ سے۔ کیوں؟ خیر خواہی کی وجہ سے۔ اس کی کرسی قیامت کے دن نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی۔ یہ اس کو اللہ اعزاز عطا فرمائے گا، وہ کمائی کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی جو آپس میں خرید فروخت کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو 2 آدمی، ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا، ارشاد فرمایا کہ یہ جب 2 آپس میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں، مال کو بیچ رہے ہوتے ہیں، فرمایا فَإِن صَدَقَا، اگر ان دونوں نے سچ بتایا، ہر ایک نے اپنے مال کی حقیقت کو بیان کیا، اپنے مال کی حقیقت کو صاف صاف بتایا، وَبَيَّنَا، اور دونوں نے اپنے مال کے اندر جو کمزوری ہے، عیب ہے، اس کو بیان کیا، سچ بولا اور مال کے اندر جو کمزوری ہے اس کمزوری کو بھی بیان کر دیا، تو کیا ملے گا؟ فرمایا بورک لہما فی بیعہما، ان دونوں کی خرید اور فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جائے گی۔ آدمی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے جو زیادہ میں نے کما لیا اور دھوکہ دینے سے جو میں نے زیادہ کما لیا، یہ میرے لیے نافع اور یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک ہے مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے، ایک ہے میری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فائدہ ہے، اور ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ان دونوں نے آپس میں سچ بولا اور سچائی سے کام لیا اور دونوں نے اپنی چیز کے اندر جو کمی اور کمزوری ہے اس کو انہوں نے بتا دیا، عقل تو یہ کہے گی کہ تو نے غلط کیا، نہیں بتانا چاہیے تھا، سودا کینسل ہو جائے گا، نہیں بتانا چاہیے تھا، خریدار واپس چلا جائے گا، نہیں بتانا چاہیے تھا، مال بکے گا نہیں۔ عقل یہ کہتی ہے، شیطان بھی یہی پٹی پڑھاتا ہے، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے یہ تعلیم دی کہ اگر تم نے سچ بول دیا اور اگر تم نے صاف صاف بیان کر دیا، اپنی چیز کے عیبوں کو سامنے رکھ دیا، تو فرمایا کہ اس کی اس خریداری میں اور اس کے اس بیچنے میں فرمایا برکت دے دی جائے گی۔ اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا، دونوں نے جھوٹ بولا یا دونوں میں سے کسی ایک نے جھوٹ بولا اور اپنی چیز کے عیبوں کو، خامیوں کو اور اپنی چیز کی کوتاہیوں کو انہوں نے چھپا دیا، تو فرمایا برکت نہیں آئے گی، پھر برکت نہیں آئے گی۔ فرمایا برکت مٹا دی جائے گی، برکت ختم کر دی جائے گی۔ آدمی سمجھتا ہے کہ جناب زیادہ مال آئے گا تو میرے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب برکت ختم ہو گئی ہے
تو وہ جتنا بھی زیادہ ہو وہ تمہارے لیے بیکار ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک تو یہ عرض کیا کہ اسلام ہمیں اس موقع پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی تجارت میں، آپ اپنی خریداری میں، آپ اپنی ملازمت میں، آپ اپنے بیچنے میں، آپ اپنے خریدنے میں ہمیشہ سچائی اختیار کریں، مت جھوٹ بولے، مت جھوٹ بولے، تھوڑے منافع کے لیے غلط بیانی سے مت کام لیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غلط بیانی سے کام لے لیتا ہے، جھوٹ بول کر کوئی کام لے لیتا ہے، ممکن ہے اس کا تھوڑا سا پیسہ بڑھ جائے، جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے، ممکن ہے جھوٹی قسمیں کھانے سے اس کی تجارت اٹھ جائے، لیکن فرمایا اس میں خیر نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں اچھائی نہیں ہے۔ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کو دیکھتا ہے، وہ عقل کو نہیں سوچتا، وہ معاشرے کو نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کے طرز عمل کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے صاف صاف فرمایا کہ تم لوگوں کی طرح نہ ہو جایا کرو کہ اگر لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور لوگ اگر ظلم کریں تو تم بھی ظلم کرو۔ نہیں، تم اپنے آپ کو عادی بناؤ، ہمیشہ انصاف کا عادی بناؤ۔ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھا کریں تو اچھا کرو، اور لوگ تمہارے ساتھ برا کریں تو بھی تم اچھا کرو۔ تمہیں برا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں برائی کی اجازت نہیں ہے۔ کیا خوبصورت تعلیم دیتا ہے اسلام۔ ایک آدمی خریدنا نہیں چاہتا مگر بلا وجہ وہ جا کے وہ بولیاں لگاتا ہے، ایسا نہ کرو، منع فرمایا اس سے۔ ایک آدمی خرید رہا ہے، خریداری کر رہا ہے، اور آپ چلے گئے، آپ نے جا کے 2 پیسے اضافی بتا دیے، کہا نہ، خبردار، اپنے کسی مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ مت لگایا کرو، مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ مت لگایا کرو۔ 2 آپس میں بات کر رہے تھے، کتنے میں بات طے ہو رہی ہے؟ 1000 روپے میں بات طے ہو رہی ہے، آپ نے کہا جی میں 1100 روپیہ دے رہا ہوں، نہ، خبردار، فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کیونکہ اسلام نے جو تجارت کی بنیاد رکھی ہے وہ سچائی اور امانت پر رکھی ہے۔ دوسرا ہے امانت۔ امانت داری کا مطلب کیا ہے کہ امانت یہ ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، جو چیز آپ نے پہلے دکھائی ہے، آخر تک بھی آپ کے سامنے وہی چیز دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور، یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بازار تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایک صاحب وہ گندم فروخت کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گندم کا بھاؤ سنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس گندم کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو محسوس یہ ہوا کہ نیچے سے اندر سے گندم بھیگی ہوئی ہے، گیلی ہے، اور اوپر سے خشک ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں کو جدا کرو، اس لیے کہ جو بھیگی ہوئی گندم ہے، پانی ہے اس میں، اس کا تو وزن زیادہ ہے، اوپر جو خشک گندم ہے اس کا تو وزن کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کروایا۔ کیا آج کوئی امانت دار، کوئی دکاندار، کوئی دیندار، کوئی میرا بھائی اتنا خیال رکھتا ہے؟ اس کا نام ہے امانت، اس کا نام ہے امانت داری۔ پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے، مال تو سب کچھ نہیں ہے، امانت داری ہے۔ التاجر الصدوق الامین، فرمایا وہ کاروباری آدمی جو اپنے کاروبار میں سچ بولتا ہو، امانت داری کا خیال رکھتا ہو، قیامت کے دن تو وہ نبیوں کے ساتھ ہو۔ کیا سعادت مندی ہے اس کو، پیسہ کما رہا ہے مگر اس پیسے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہا، اس پیسے کے ذریعے سے نبیوں کا قرب اسے مل رہا، اس پیسے کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی اسے مل رہی ہے۔ سوچو تو صحیح۔ تو اسلام نے امانت داری کو اصول بنایا ہے، سچائی کو اصول بنایا ہے، امانت داری کو اصول بنایا ہے۔ تیسرا اصول ہے خیر خواہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیر خواہی۔ کیوں دکان کھولی ہے بھائی؟ کیوں ٹھیلا لگایا ہے؟ نیت کیا ہے؟ پیسے کمانا۔ نیت یہ ہے پیسے کمانا، نیت یہ ہے کہ جناب بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، تھوڑی سی اچھی ہو گئی نیت، ماں باپ کے حقوق ادا کروں گا،
اور اچھی ہو گئی۔ اگر پہلی والی بات ہے کیوں کھولا ہے، کیوں کاروبار کھولا ہے، کیوں ٹھیلا لگایا ہے، کیوں دکان لگائی ہے، پیسے کمانا نہ، چھوٹی نیت، چھوٹی سوچ، چھوٹی سوچ، کم سوچ، سوچ کو بڑا کرو، پیسہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ یہ نیت کرے میرے ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے بچوں کے، میری بیوی کے، میرے والدین، اعزہ اقربا، ان کے حقوق لازم کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کاروبار کھول رہا ہوں۔ یہ ہے ثواب والی نیت، اس پر اجر ملے گا۔ پھر یہاں تک بس نہیں، اسلام خیرخواہی کا درس دیتا ہے، اسلام خیرخواہی سکھاتا ہے، صرف یہاں تک بس نہیں، اتنی نیت کافی نہیں ہے، اگلی ایک اور اس سے بڑی نیت، اس سے بڑی نیت۔ قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر خوبصورت دین لے کر آئے اور کیا پیاری تعلیمات آپ نے دی ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، آپ اس سے بھی بڑی نیت کریں، اس سے بھی اگلی نیت پر آپ جائیے اور آپ یہ تصور کریں کہ میں یہاں دکان اس لیے کھول رہا ہوں، کاروبار اس لیے کھول رہا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق تو ادا کرنے ہی کرنے، اس کے بعد اس لیے تاکہ اہل علاقہ کو دور سے میں مال اٹھا کر بسہولت یہاں اپنے علاقے میں فراہم کر سکوں۔ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ تو مجھے بتائیے اللہ قدردان نہیں ہے؟ اس نیک جذبے پر اللہ اسے برکت نہیں دے گا؟ اس نیک جذبے پر اللہ اس کے کاروبار کو اور اس کی تجارت کو چار چاند نہیں لگائے گا؟ کیوں چھوٹی نیت کرتا ہے؟ کیوں صرف کمائی کی نیت کرتا ہے؟ کیوں صرف دھندے کی نیت کرتا ہے؟ نہیں، نیت بڑی رکھو، نیت بڑی رکھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، سیزن ہے جی کمائی کا، لگاؤ جی دکانیں، لگاؤ جی ٹھیلے پکوڑوں کے، سموسوں کے، جلیبی کے۔ کیا نیت ہے؟ اگر یہ نیت ہے کہ میں روزے داروں کو سہولت فراہم کروں، مسلمانوں کو سہولت فراہم کروں، ایمانداروں کو سہولت فراہم کروں، تو اجر و ثواب ہے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ پیسہ کماؤں، پیسے کا سیزن ہے، پیسے کا زمانہ ہے اور یہی سیزن ہے، اور پھر اس سیزن میں کمانے کے لیے اپنے کاروبار میں بیٹھے، نماز کا احساس نہیں، روزے کا احساس نہیں، نماز تراویح کا احساس نہیں، آنے والے کا جو خریدار آ رہا ہے اس کے ساتھ خیرخواہی کا احساس نہیں، اس کے ساتھ امانت داری کا جذبہ نہیں، زبان پر سچائی نہیں ہے، تو یہ تجارت اس کے لیے وبال ہے، یہ تجارت اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے، یہ تجارت اس کے گھر میں خیر نہیں لا سکتی۔ اس تجارت کے نتیجے میں جو بچے پلیں گے اور گھر کے اندر جو جو افراد کھائیں گے وہ اللہ کے نافرمان بنیں گے، وہ اللہ کے نافرمان بنیں گے۔ کیوں رمضان آتے ہی ہماری چیزوں کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، ہماری چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، بھاؤ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں؟ کیوں بھاؤ بڑھاتے ہم؟ یہ کیا ظلم ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ اگر طلب بڑھ گئی ہے چیزوں کی، طلب اگر بڑھ گئی ہے چیزوں کی، تو ہم امانت داری کو بھی تو دیکھیں، ہم دیانت داری کو بھی تو دیکھیں۔ جب طلب زیادہ ہے، چیز آپ کی زیادہ نکلے گی تو پروفٹ تو آپ کو پھر بھی ملے گا، منافع تو پھر بھی آپ کو ملے گا۔ پہلے وہ چیزیں روزانہ 10 بکتی تھیں، اب طلب زیادہ ہو گئی ہے، اب 25 بکتی ہیں، 50 بکتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب طلب زیادہ ہوئی ہے تو منافع تو ویسے بھی زیادہ آئے گا ہی۔ کیوں چھیلنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کو؟ کیوں دوسروں کا پیٹ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں نرخ کو بڑھاتا ہے؟ آپ نے فرمایا گندا آدمی ہے وہ، برا آدمی ہے وہ، معاشرے کا بدترین آدمی ہے وہ۔ کیا کہ جب چیزوں کے بھاؤ کم ہو جائیں تو غم زدہ ہو جائے، اور جب بھاؤ بڑھ جائیں تو وہ خوش ہو۔ یہ معاشرے کا گندا انسان ہے، اس کو معاشرے کی سوچ نہیں ہے، اس کو دوسروں کا خیال نہیں ہے، اس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اس کے دل میں خیرخواہی کے جذبات نہیں ہے، اپنے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے، اپنے مسلمانوں کے لیے سہولت فراہم کرنے کا جذبہ اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیوں اس کا دل خالی ہو گیا خیرخواہی سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسب معیشت، کسب مال کو عبادت قرار دیا ہے جب شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق۔ تو اس لیے ایسے تمام افراد کو یہ پیغام عرض ہے
اور یہ درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنی چیزوں کے ریٹ کو مت بڑھائیے، ذخیرہ اندوزی مت کیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو باہر سے سامان لے کر آتا ہے، غلہ لے کر آتا ہے، ضرورت کی چیزیں شہر سے باہر سے لے کر آتا ہے، کس نظریے سے؟ خیر خواہی کے جذبے سے، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، تاکہ لوگوں کی ضرورت کو میں پورا کرنے والا بن جاؤں، اس جذبے سے جو باہر سے مال خرید کر لاتا ہے، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے لے کے آتا ہے، وہ یہاں لا کے مناسب قیمت پر بیچتا ہے، فرمایا مرزوق، اللہ اس کے رزق میں برکت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ والمحتکر ملعون، اور فرمایا احتکار کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، اور وہ چیزیں جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، غلہ جات جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، ان کو پہلے سے اسٹاک کر کے رکھنے والا، اپنے پاس جمع کرنے والا، کہ جب سیزن رمضان کا آئے گا تو پھر میں ان چیزوں کو باہر نکالوں گا، مہنگے داموں بیچوں گا۔ فرمایا ملعون، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ وہ کیا تجارت ہے کہ جس تجارت میں اللہ کی لعنت برس رہی ہو؟ وہ کون سا تاجر ہے کہ جس تاجر پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو؟ اور وہ کون سا مال اور پیسہ ہے جو گھر کے اندر لے کر آ رہا ہے اور اس پیسے پر اللہ کی لعنت برسی ہوئی ہو، اور وہ پیسہ بیوی کے پیٹ میں بھی جا رہا، بچے کے پیٹ میں بھی جا رہا، اور اس پیسے اور مال سے یہ روزہ افطار کر رہا، اور اس پیسے اور مال سے یہ سحری کھا رہا؟ یہ کون سا مال ہے؟ اس میں کون سی خیر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف خریداروں سے بھی درخواست ہے، صرف ضرورت کی اشیاء کو خریدے۔ اسلام ہمیں رہبانیت سے روکتا ہے، اسلام ہمیں خواہشات کی پیروی سے بھی روکتا ہے، اسلام نے ہمیں اعتدال کا راستہ سمجھایا ہے۔ یہ نہیں کہ تم لذت کی، راحت کی، آرام کی، سکون کی تمام چیزوں کو تم چھوڑ دو اور رہبانیت اختیار کر لو، نصارہ کی طرح جنگلوں کا رخ کر لو اور ہر لذت کی اور اچھی چیز کو کھانا چھوڑ دو، پینا اور پہننا چھوڑ دو۔ نہ، اسلام اس سے روکتا ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پی سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، اچھی رہائش اختیار کر سکتا ہے، مگر اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور پھر ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنی خواہشات پر قدم رکھو۔ یہ نہیں کہ اندر سے اٹھنے والی ہر چیز کو خریدنا ہی خریدنا ہے، بیٹے کی چاہت کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، بیوی کی چاہت کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں، اسلام کنٹرول سکھاتا ہے کہ اپنی خواہشات پر پیر رکھو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، ورنہ خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کو خلاف اولا کام کرنا پڑے گا۔ آدمی کہے گا کوئی بات نہیں، پھر کل دوسری خواہش اٹھے گی، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مکروہ کام کرنا پڑے گا۔ آدمی کہے گا مکروہ ہی تو ہے، حرام تو نہیں ہے، پھر ایک تیسری خواہش اٹھے گی، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام کا کام کرنا پڑے گا۔ پھر آدمی کہے گا کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ پھر ایک چوتھی خواہش اٹھے گی اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ یہ خواہشات ایمان چھڑواتی ہیں، یہ خواہشات ایمان چھڑوا دیتی ہیں، فرائض چھڑوا دیتی ہیں، واجبات چھڑوا دیتی ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خریداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک اعتدال کی زندگی گزارے، وہ بھی اعتدال کے ساتھ وقت گزاریں۔ متبادل اشیاء، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بات آئی، شکایت آئی کہ حضرت بازار میں آج کل کشمش بہت مہنگی ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ کشمش کے بھاؤ بہت بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نہ خریدو، نہ خریدو، ضروری ہے۔ متبادل آپ نے فرمایا کھجور خرید لو، اگر وہ ضرورت کشمش والی کھجور سے پوری ہو رہی ہے تو وہ خرید لو۔ اور پھر وہ ایسی شے بھی نہیں ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، چیز تو وہ ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، اس کو خریدنا چلو ضروری ہے۔ تو یہ کوئی ایسی شے تو نہیں ہے۔ اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر جو چیز مہنگی ہے اس کی متبادل دوسری چیز ہم خرید لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے
کسی نے سوال کیا کہ حضرت گوشت کا ریٹ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کیا کریں؟ گوشت کا ریٹ مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا سستا کر دو۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم کیسے سستا کریں؟ فرمایا نہ خریدو تو سستا ہو جائے گا۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شے کو خریدنا ہی خریدنا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ افطار کے وقت ہمارے دسترخوان پر 10 چیزیں ہوں گی تو روزہ افطار ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا؟ آپ کے یہاں افطار میں کیا تھا؟ آپ کے یہاں افطار میں تو کھجور ہے، آپ کے یہاں افطار میں تو پانی ہے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیا جائے، وہ بھی میسر نہ ہو تو اور کوئی شے کھانے کی۔ کوئی 10 چیزوں کا لانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر قسم کی اشیاء سے دسترخوان کو سجانا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، صرف خواہش ہے تو خواہش کو چھوڑ دو، خواہش کو چھوڑ دو، خواہشات پر نہ چلو، خواہشات کو پیچھے کر دو، اللہ کے احکام کو پورا کرو نا۔ اور بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد تو جب ہی بہتر سے بہتر حاصل ہوگا کہ خواہشات کے پیچھے نہ لگو، صرف ضروریات کو پورا کرو۔ مثال اس جانور کی سی ہے کہ جس جانور کو صبح مالک نے ایک جگہ پر باندھ دیا ہے اور نہ اس کو دانہ ڈالا، نہ چارہ ڈالا، نہ پانی ڈالا، اور نہ اس کو باہر کہیں اور جانے کو دیا، اور شام جب آئی تو اس جانور کو کھول دیا اور کھول کر اس کے سامنے خوب سے خوب تر کھانے پینے کے لیے ہر شے اس کو میسر کر دی، تو وہ تو اور موٹا ہوگا۔ اس نفس کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھا، شام کو دبا کے کھلایا، اس نفس نے تو اور موٹا ہونا ہے۔ اس کو خواہشات سے بچاؤ گے تو اصلاح ہو سکے گی بھائی، اس کو خواہشات سے بچاؤ گے تو یہ گناہوں کے جذبات اس کے اندر کم ہوں گے اور نیکیوں کے جذبات اوپر بڑھیں گے۔ ورنہ رمضان پہلے بھی گزر گیا اور ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے، اسی طرح سے رمضان گزر جائے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ ہم ایسے روزے دار نہ بنیں، سوائے بھوک اور سوائے پیاس کے کوئی شے انہیں حاصل نہیں ہوتی، ہم ایسے روزے دار نہ بنے بھائی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں آداب سکھائے، اور 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ اسلام کسب کے ذریعے، کسب کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں اسلام ہمیں سچائی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں امانت داری کا سبق دیتا ہے، اور اسلام ہمیں خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔ خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ اگر میں ہوں تو میں کیا معاملہ کروں گا، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھلائی کو سوچنا، یہ خیر خواہی۔ اور پھر ارباب اقتدار کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بازاروں میں دیکھا کرتے تھے، چیزوں کے بھاؤ دیکھتے تھے، اور اسی طرح سے جو شخص کاروبار کا اہل نہیں ہوتا تھا، جس کو دکانداری کے مسائل معلوم نہیں ہوتے تھے، اسے دکانداری نہیں کرنے دیا کرتے تھے، جاؤ پہلے جا کے سیکھ کر آؤ۔ یہ ارباب اقتدار کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ ان چیزوں پر کسی نہ کسی درجے میں کنٹرول رکھے اور لغویات اور فضولیات سے اپنے ماحول اور معاشرے کو پاک رکھے، تو تب تو لوگوں کا پیسہ محفوظ ہو سکتا ہے، صحیح جگہوں پر لگ سکتا ہے، ورنہ تو پیسے کا بھی ضیاع ہے، ایمان کا بھی ضیاع ہے، اعمال کا بھی ضیاع ہے۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک تعلیم لے کر آئے ہیں، اس تعلیم میں ہمارے لیے بہت نفع ہے، ہمارے لیے بہت فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو 2 آدمی آپس میں خرید فروخت کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور چیزوں کے عیبوں کو بیان کیا اور چیزوں کی حقیقت کو بیان کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت دے گا۔ اور اگر 2 کاروبار کرنے والے، آپس میں معاملہ کرنے والوں نے اگر جھوٹ سے کام لیا، جھوٹ سے سہارا لیا اور چیزوں کے عیبوں کو چھپا کر رکھا، تو برکت مٹا دی جائے گی، برکت ختم کر دی جائے گی، خیر ختم کر دی جائے گی۔ وہ بے برکت مال، وہ بے خیر، بغیر خیر کے مال ہم اپنے گھروں میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔